قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا برحمتك وفضلك وجودك وإحسانك ومنك وكرمك یا اکرم الاکرمین یا رب العالمین۔ ساری تعریف ہر قسم کی بڑائی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے کائنات کا مالک، مدبر، آقا، شہنشاہ اور حاکم حقیقی ہے۔ وہی ہمارا خالق ہے اور وہی ہمارا رازق ہے، اور وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور وہ جو نہیں چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد صلاۃ والسلام ہوں اور درود السلام بھی ہو ہمارے آخر رسول امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم صلی وسلم علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ ما بعد، امید ہے کہ انشاءاللہ میری بات واضح آ رہی ہو۔ اور ہم نے کل پچھلی کلاس میں پڑھا تھا کہ گندگی اور نجاست اور گندگی کے مسائل ہم پڑھنا شروع کیے تھے، جو ظاہری گندگی ہے، جو ظاہری نجاست ہے اور گندگی ہے جو باڈی پر نہیں ہوتی، وہ ہم نے پڑھنا شروع کیے تھے۔ ہم نے اس میں پڑھا تھا کہ نا یہ اس کے تعریف کیا ہے، ہر وہ گندی چیز یا ہر وہ گندی جس کو شریعت نے دور کرنے کے لیے کہا ہے، اور اس طرح سے ہم نے کہا تھا کہ یہ حکم واجب ہے کہ گندگی دور کرنا کیا ہے، واجب ہے۔ پھر ہم نے اس کے بعد کچھ تنبیہات ہم نے بیان کی تھی، ہم نے کل بیان کی تھی۔ تو یہ تنبیہات ہم نے کل پڑھا تھا ہم نے کہ گندگی دور کرنے میں نیت کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس طرح سے پانی سے نجاست کا خاتمہ ضروری نہیں، بلکہ ہر وہ چیز جس سے گندگی دور ہوتی ہے وہ کافی ہے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ نا گندگی اور طہارت مشک ہو تو اثر پر بنا کریں گے، اور اگر اثر پاک ہو تو گندا ہو۔ ہم نے پڑھا تھا اگر کسی چیز پر نجاست لگ جائے اور نجاست کی جگہ کی نشاندہی نہ ہو رہی ہو تو غالب گمان پر عمل کیا جائے گا۔ پھر آخری ہم نے پڑھا تھا اگر کسی چیز پر نجاست لگ جائے اور نجاست کی جگہ نشاندہی نہ ہو رہی ہو تو اس کو پورا دھونا ضروری ہے۔ طيب، اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ سوال ہے کہ کیا اینی ون آف لسنرز لیٹ می نو واٹ دس فقہ نام طيب، گندگی صاف کرنے کا طریقہ، گندگی صاف کرنے کے طریقے۔ تو ہم نے ابھی کل پڑھا تھا کہ گندگی صاف کرنا ضروری ہے، واجب ہے، اور گندگی صاف کرنا انتہائی لازمی ہے اور ضروری ہے، اور اس کے ہم نے اس کے مثال پڑھے تھے، اور اس کے کچھ تنبیہات ہم نے اس کی نیت ضروری ہے وغیرہ اس طرح کے ہم چیزیں پڑھی نا۔ اب ہم پڑھیں گے گندگی صاف کرنے کے طریقے۔ سب سے پہلے عینی گندگی صاف نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک ہے عینی گندگی کے دو اقسام ہے۔ ایک ہے عینی گندگی جو خود گندا ہے، جو خود گندی چیز ہے، جو اصالتاً جو پیدا ہوئی گندی، یعنی جو پیدا ہوئی یا جو ایجاد ہوئی، یعنی وہ نا نجس تھی، کیا تھی؟ وہ نجس تھی، تو یہ پاک نہیں ہو سکتی، جیسا کہ کتا ہے، سور ہے یعنی خنزیر ہے، اور پیشاب ہے، حیض کا خون ہے وغیرہ۔ تو یہ خود گندی چیزیں، یہ خود کیا ہے؟ یہ خود گندی چیزیں ہیں۔ ممکن ہے کہ کوئی چیز میں سے بدل جائے تو لیکن وہ نام نہیں رہے گا۔ ہم یہ نہیں بولیں گے کہ نا اگر حیض کا خون یا پیشاب اگر سمندر کے پانی میں گر جائے تو وہ ختم، پیشاب نہیں رہا، وہ یعنی وہ پانی میں مل گیا تو ہم بولیں گے ختم، پانی تو پاک ہے، اس لیے کہ سمندر کا پانی بہت ہے، نام بدل گیا اس کا، ختم، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح سے تو ہے نا، تو یہ عینی کی جو گندگی ہوتی ہے، جو اصل پیدا ہوئی اور ایجاد ہوئی دنیا میں گندی چیز، تو وہ پاک نہیں ہو سکتی، سیکنڈ قسم ہے عارضی گندگی، عارضی جو ٹیمپرری ہے، جو اصل چیز صاف تھی لیکن اس پر گندگی آ گئی، تو یہ صاف ہو سکتی ہے، یہ صاف ہو سکتی ہے۔ اس کے طریقے، یہ جو عارضی جو گندگی ہے، جو عارضی نجاست، اس کو صاف ہم کر سکتے ہیں، اس کے طریقے ہیں، ابھی ہم پڑھیں گے نا۔ تو یہاں پر فرمائے کہ عارضی نجاست اور گندگی صاف کرنے کے 5 طریقے، 5 طریقوں سے ہم کیا کرتے ہیں،
عارضی جو ہے نا جو ہوتی ہے، عارضی جو ہے نا اور ٹیمپریری جو گندگی ہوتی ہے اور جو وہ ہوتی ہے نجاست ہوتی ہے، اسے ہم صاف کرتے ہیں 5 طریقوں سے. یعنی 5 طریقوں میں سے یعنی ہر چیز کے لیے ایک طریقہ ہے. یعنی فلاں گندگی کے لیے ایک طریقہ اور فلاں گندگی کے لیے ایک طریقہ. نا پہلی چیز کتے کی نجاست. کتے کی نجاست اسے لازمی ہے کہ ہم 7 بار دھویا جائے. پہلی بار مٹی سے. تو اگر کوئی چیز میں کتا گر جائے یا اگر کتے کا منہ لگ جائے کوئی پیالے میں، تو اسے لازمی ہے کہ ہم دھوئیں کتنے بار؟ 7 بار، 7 ٹائمس. یہ صرف خاص ہے کتے کے لیے. یہ صرف خاص ہے کس کے لیے؟ یہ صرف خاص ہے کتے کے لیے. اسے ہم 7 بار دھوئیں گے. پہلی بار مٹی ہو. بعد نے کہا کہ آخری پہلی، نہیں صحیح ہے کہ پہلی بار، لیکن اگر کوئی آخری بھی کرے حرج نہیں انشاءاللہ، یہ سنت ہے. یعنی تو 7 بار دھوئیں گے پانی سے، اور 7 میں سے پہلی بار کیا ہوگا؟ مٹی ہوگی. اس میں روایت میں اختلاف ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ نا یعنی اولاہن بالتراب، یعنی ان 7 میں سے پہلی ہم دھوئیں گے مٹی سے. ایک میں آتا ہے وعفروہ الثامنۃ بالتراب، یہ بھی بخاری کی روایت ہے کہ 8ویں بار اس کو مٹی سے دھو. تو بعد نے کہا کہ 7 بار پانی سے اور 8ویں یعنی 8ویں جو باری ہوتی ہے وہ دھوئیں گے مٹی سے. لیکن زیادہ روایتیں آتی ہیں، جو زیادہ روایتیں ہیں کہ 7 بار صرف 7 ہی بار دھوئیں گے، اور 7 کے اندر سے پہلی بار دھوئیں گے مٹی سے. پہلی بار دھوئیں گے مٹی سے. نعم، 1 time with soil and then 6 times with water. نعم ویری گڈ. یہ صحیح ہے. یہ صحیح ہے. تو یہ ہے صرف کتے کے لیے خاص. بعض نے کہا کہ خنزیر بھی تور بھی اس میں شامل ہے. نہیں، حدیث میں صرف ذکر ہے کتے کا، تو ہم اسی پہ کیا کریں گے؟ اتفاق کریں گے اور کسی اور چیز کو اس پر قیاس نہیں کریں گے. سیکنڈ چیز ہے کتے کے علاوہ جو باقی جو گندگیاں ہیں، کتے کے علاوہ باقی جو نجاستیں ہیں، ان کو ایک بار دھونا کافی ہے. ان کو ایک بار دھونا کافی ہے. اگر اس کا اثر ظاہر ہو جائے، اگر ایک بار دھونے سے گندگی ختم ہو جائے تو کافی ہے ایک بار. اور زائل نہ ہو تو جب تک اثر زائل نہ ہو تو اسے دھونا ضروری ہے. یعنی کتے کی جو گندگی ہے اور جو اس کی نجاست ہے، اس کو 7 بار دھونا ضروری ہے اور لازمی ہے. لیکن کتے کے علاوہ جو بھی گندگی ہے، اس کو آپ دھوئیں گے ایک بار. اگر دھوئے اس کو اور گندگی ختم ہو گئی تو ختم، کوئی مسئلہ نہیں. تو کافی ایک بار. لیکن ایک بار دھوئے گندگی نہیں گئی تو پھر دھوئیں گے سیکنڈ ٹائم، تھرڈ ٹائم، جب تک کہ گندگی نہ جائے تب تک ہم کیا دھوئیں گے، جب تک کہ کیا کریں گے، ہم دھوئیں گے. اس کے علاوہ تھرڈ، اگر جوتے یا موزے میں نجاست لگ جائے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے زمین پر اس طرح رگڑ دیا جائے تاکہ گندگی کا اثر ختم ہو جائے. تو اگر گندگی جوتے کے نیچے لگ جائے تو آپ کو نہ ضروری کہ اس کو دھونا ضروری نہیں ہے پانی سے، بلکہ آپ کیا کریں گے، وہ جوتے کو یا موزے کو یا اس طرح سے چپل کو کیا کریں گے، زمین پہ کیا کریں گے، زمین پر رگڑ دیں گے. تو اس سے کیا ہوگا انشاءاللہ، تو اس سے انشاءاللہ اس کی گندگی ختم ہو جائے گی. تو اگر ختم ہو جائے کافی ہے. اگر نہ ہو، اگر آپ زمین پر رگڑے اور گندگی ابھی تک لگی ہوئی ہے تو پھر دھونا ضروری ہے. یعنی گندگی نکلنا ضروری ہے. لیکن اگر نکل جائے اور غالباً نکل جاتی ہے تو پھر کافی. اور عورت کی لباس کے دامن کے ساتھ نجاست لگ جائے تو اس کے لیے کافی ہے کہ وہ پاک جگہ چلی جائے، تو پاک جگہ اس کو پاک کر دے گی. یعنی اگر کسی عورت کا برقع لمبا ہو، لمبا برقع ہو اور اس کا برقع نیچے کیا ہو کہ وہ نیچے وہ طویل ہے اور اس کا کچھ حصہ زمین پہ لگتا ہے، تو اس سے گندگی لگ گئی اس کے برقعے کے آخری حصے میں، یا اس کے عورت کے جو بھی لباس ہو اس کے آخری حصے میں کیا ہو کہ بالکل آخری کا جو زمین پہ لگ گیا، وہاں گندگی لگ گئی. تو اگر وہ پاک جگہ جاتی ہے اور وہاں سے صاف ہو گئی مٹی سے اور روڈز کی وجہ سے یا کوئی بھی چیز کی وجہ سے، اگر جو گندگی لگ گئی تھی وہ گندگی ختم ہو گئی اور زائل ہو گئی اور اس کا اثر ختم ہو گیا تو ختم، کافی. تو اس کو دھونا ضروری نہیں ہے. دھونا ضروری نہیں ہے. نہیں یہاں کہا کہ کیا پیشاب وغیرہ کو 3 بار دھو کر پاک کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ صاف ہونا ضروری ہے. چاہے ایک بار سے ہوگی تو کافی ہے، یا 2 بار یا 3 بار، لیکن 3 بار ضروری نہیں ہے. بعد نے 3 کہا، بعد نے 7 کہا، لیکن یہ سب صحیح نہیں. ایک بار کافی ہے اگر ختم ہو جائے گندگی. نہیں ہوئی تو 2 بار، 3 بار، جب تک گندگی صاف نہ ہوئی آپ دھوئیں گے. لیکن 3 بار ضروری ہے. اگر صاف بھی ہوگی تو 3 بار کرنا یہ صحیح نہیں، بلکہ ایک بار کافی.
طيب چھوٹے بچے جو کہ ابھی کھانا نہ کھاتے ہوں، اس کا پیشاب پر پانی کا چھڑکاؤ کافی ہے. تو چھوٹا بچہ جو ابھی تک کھانا وہ ابھی نہیں کھایا تھا، تو اگر وہ پیشاب کر دے تو اس کے پیشاب کو صاف کرنے کے لیے دھونا ضروری نہیں ہے، غسل نہیں ہے، بلکہ پانی کا چھڑکاؤ کافی ہے. نضح یعنی چھیٹے مار دینا پانی لے کر اس کو پانی کے یعنی اس کو نا، تو اس کا پانی کا چھڑکاؤ کافی ہے، کافی رہے گا. لیکن بچی کے لیے اور بچی کا پیشاب کو لازمی کہ ہم دھوئیں گے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچی کے پیشاب کو دھویا جائے گا اور بچے کے پیشاب پر پانی چھڑک دیا جائے گا، پانی چھڑک دیا جائے گا. سوال ہے کیا نماز پڑھی جا سکتی ہے باہر؟ اگر پڑھی جا سکتی ہے اگر برقع نیچے زمین سے پہ ایسا ٹچ ہوتا ہو اور ہمیں نہیں پتا کہ وہ پاک ہے گندی چیز پر لگ گیا تو نماز پڑھنا چاہیے نہیں؟ اصل تو چاہیے کہ نا مسلمان عورت کا برقع لمبا نہ ہو، یعنی اس کے پیر کو لازمی کہ وہ پیر چھپے ہوئے رہیں، لازمی کہ نماز میں پیر چھپے ہونا ضروری ہے. لیکن تو وہ ممکن ہے کہ پیر میں کیا کر لے، پیر میں وہ پہن لے ساکس پہن لے اور پھر برقع یعنی پیر کے حد تک ہو، یعنی یہ نہیں کہ نیچے وہ نیچے لگے. لیکن اگر برقع نہ ہو یعنی کی وجہ سے اگر یہ ہو جائے تو ہم بولیں گے کہ اگر گندگی لگ جائے تو اگر یقین ہے گندگی لگی، لیکن ورنہ روڈ پہ اصل تو گندگی نہیں ہوتی، اللہ کہ اگر یقین ہے کہ گندگی لگ جائے کچھ گندی چیز تھی یعنی، ورنہ اگر کوئی عام پانی ہے یا عام کی مٹی ہے تو وہ صاف ہوتی ہے عام طور پر، اصل تو کیا صاف ہوتی ہے. اللہ کہ اگر یقین ہو کہ گندگی ہو، اگر یقین ہو گیا کہ گندگی لگ گئی تو آپ چلتے رہیں گے. تو اگر چلنے سے، پاک جگہ جانے سے جہاں گندگی نہیں وہاں جانے سے مٹی سے وغیرہ صاف ہو گیا برقع تو کافی بس. یہ حدیث میں آیا. حدیث میں سوال کیا تھا ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمارے برقعوں پہ کبھی نیچے گندگی لگ جاتی ہے، تو کہا کہ نا تمہارا پاک جگہ جانا اس گندگی کو صاف کر دیتا ہے، تمہارا پاک جگہ جانا اس گندگی کو صاف کر دیتا ہے. تو یہ ابو داؤد کی روایت ہے، ابو داؤد کی روایت ہے. تو یہاں پر میں نے حدیث ذکر نہیں کی، لیکن یعنی یہ حدیث میں موجود ہے. یعنی عام طور پر میں تو اصل یہاں پر حدیثیں ذکر نہیں کرتا ہوں دلائل، تاکہ جگہ نہیں ہو اور وقت نہیں ہے کہ دلائل ذکر کی جائے ہر مسئلے کے. لیکن عام طور پر یہ تو اس طرح سے تو یہ کافی ہے. امید ہے کہ انشاءاللہ واضح ہے. پاک جگہ جانے کا مطلب نہیں، پاک جگہ کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ زمین تھی، زمین کے یہ حصے میں گندگی تھی، یہ حصے میں یہاں سے جب عورت گئی تو گندگی لگ گئی تو وہ آگے بڑھ جائے تو یہ پورا پاک حصہ ہے، یہ پوری پاک زمین ہے. اصل زمین پاک ہوتی ہے نا، اصل زمین پاک ہوتی ہے. تو جب یہاں گندگی تھی تو جب وہاں سے یہاں سے اس عورت کا گزر ہوا تو یہاں گندگی لگ گئی تو وہ آگے بڑھ جائے. یہ ساری پاک زمین ہے تو پاک جگہ آگے اگر وہ چلے جائے تو ختم، تو کیا ہوگا؟ تو پاک ہو جائے گا. یہ مطلب ہے پاک. اگرچہ کہ کچھ لگا ہوا بھی ہو، اگرچہ کچھ لگا ہوا ہو یعنی نہیں، اگر لگ جائے کوئی چیز برقعے میں، اگر کوئی چیز برقعے میں لگ جائے تو اس کا ختم ہونا ضروری ہے. اگر آگے چلنے سے ختم، اگر وہ چیز نکل گئی اور ہٹ گئی تو ختم، اگر نہیں نکلی پھر ہونا ضروری ہے. جیسے کہ میں نے کہا چاہے وہ جوتے میں ہو، جوتے یا وہ عورت کا مسئلہ ہو، یعنی عورت کے لباس کا، دونوں میں سیم گندگی جانا ضروری ہے. گندگی کا اثر اگر ختم نہیں ہوا، گندگی کا اثر گندگی باقی ہے آگے چلنے سے پھر دھونا ضروری ہے، تو پھر دھونا صاف کرنا ضروری ہے. تو یہ 5 طریقے. تو پھر آخری جو ہے چھوٹے بچے کا، اگر وہ کھانا نہ کھاتا ہو تو اس کا صرف پیشاب ہے. لیکن اس کی پیچھے سے جو نکلتی ہے اس کی غلازت پیخانہ وغیرہ، تو اس کے لیے لازمی ہے کہ دھونا ضروری ہے. صرف معافی ہے پیشاب میں، خالی معافی ہے صرف پیشاب میں. تو نا تو اس طرح سے نا اس کے علماء نے کچھ بیان کی وجوہات کیوں کتا خود سے نجاست ہے یا کتا کا سالی ہوا ہی نجاست ہے. یعنی کیا سالی ہوا؟ یعنی اس کا تھوک، یعنی تھوک سے مراد سالی ہوا کو تھوک بولتے. ٹھیک ہے. سیکنڈ والا تو ہم نے جی سیکنڈ والا تو ہم نے واضح کیا کہ کتے کی علاوہ سارے نجاست ہیں. یعنی ہم نے کہا تھا کتے کی جو گندگی ہے اس کو 7 بار یعنی ضروری ہے کتے کی گندگی کو.
لیکن کتے کے علاوہ جو گندگی ہے اس کو ایک بار دھونا کافی ہے. اگر آپ کے ہاتھ میں لگ جائے گندگی، توپ میں لگ جائے، ہاتھ میں لگ جائے، آپ کے جانی ماس میں لگ جائے گندگی، تو اس کو دھوئے، ایک بار دھوئے صاف ہو گیا تو بس کافی ہے. اس کو 7 بار دھونا ضروری نہیں ہے، ایک بار دھو لے کافی، ختم. شرط یہ ہے کہ گندگی ختم ہو جائے، گندگی کا اثر ختم ہو جائے اور ظاہر ہو جائے. لیکن نہ ہو تو پھر سے کریں گے جب تک ظاہر نہ ہو. یہ سیکنڈ ہے. اور تھرڈ جو ہے، تھرڈ کیا آخر لاسٹ پوائنٹ، چھوٹے بچے جو ابھی کھانا نہ کھاتا ہو نا، جو چھوٹا بچہ ہے ابھی، چھوٹا بچہ، مرد، میل، وہ چھوٹا بچہ ہے ابھی، وہ اس نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا، تو اس کے پیشاب کو صاف کرنے کے لیے دھونا ضروری نہیں ہے، دھونا ضروری نہیں ہے، بلکہ پانی کا چھڑکاؤ کافی ہے، پانی کا چھڑکاؤ کافی ہے. تو پانی چھڑک دینا اس پر کافی ہے. جہاں پر اگر کوئی آپ نے بچے کو لیا، یعنی یہ حدیث میں آیا تھا کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ آیا، چھوٹا بچہ، ان کو لایا گیا. تو اللہ کے رسول نے کیا کیا، ان کو اپنے گود میں لے کے بیٹھے بچے کو. تو بچے نے کیا کیا، چھوٹا بچہ تھا تو اس نے کیا کیا، پیشاب کر دیا اللہ کے رسول کے توپ میں یا کپڑوں پہ. تو اللہ کے رسول نے کیا کہا، صرف پانی لے کے چھڑک دیا اور کہا کہ یہ کافی ہے، دھونا ضروری نہیں. لیکن بچی کا، لڑکی کا دھونا ضروری، بچی کا اور لڑکی کا دھونا ضروری ہے، غسل کرنا ضروری، غسل لازمی ہے، یعنی پانی سے دھویا جائے اس کو، پانی سے یا کوئی اور چیز سے، جس سے وہ چیز صاف ہو جائے، جس سے وہ چیز صاف ہو جائے. پگ داخل نہیں ہے، پگ نہیں، پگ کی بھی گندگی ایک سے کافی اگر صاف ہو جائے. پگ کتے میں داخل نہیں ہے، پگ کتے کے مسائل میں داخل نہیں ہے. نعم، ہم بولیں گے کتا خود گندا ہے، کتا خود نجس ہے، کتے کا صرف تھوک نہیں بلکہ کتا خود نجس ہے. نعم، بچی کا پیشاب دھونا پڑے گا، نعم، بچی کا پیشاب دھونا پڑے گا، ضروری ہے. نعم، صرف بچے کو معاف ہے، صرف بچے کا، مرد کا معاف ہے، ورنہ بچی کا دھونا ضروری ہے، بچی کا دھونا ضروری ہے. ایسا کیوں؟ نعم ایسا کیوں؟ علماء نے اس میں، یہ تو اصل تو یہ حکم ہے، ہم اس کو مان لیں گے، حدیث میں آیا اسلام کا حکم یہ ہے. لیکن اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض علماء نے بیان کیا کہ نا وہ، کہ بچے کی یعنی ہارمونیت جو رہتی وغیرہ، بچے کی جو یعنی اندر اس کے جو ہے، جس سے پیشاب بنتا ہے، یعنی جہاں سے پیشاب تو وہ ہلکا ہوتا ہے، یعنی اس میں کوئی وجوہات بیان کی ہیں ڈاکٹرس نے. لیکن ہاں نا، موجود ہے وہ کچھ وجوہات، اس کی تفصیلات کے لیے آپ ممکن ڈاکٹرس وغیرہ کے طرف جائیں گے، جا سکتے ہیں. نعم، تو یہ موجود ہے اس کی وجہ، کہ اس کا یعنی بچے کا جو پیشاب ہوتا ہے ہلکا ہوتا ہے، اور بچی کا پیشاب یعنی کیا ہوتا ہے اس میں ذرا یعنی بھاری وغیرہ، اس طرح سے، یعنی اس میں کوئی وجہ ہے نا. یہ ڈاکٹر سے بات بیان کی، اور مانتوں میں حقیقت میں وجہ ہوتی ہے، یعنی ہر اسلام کا ہر حکم بغیر وجہ کے نہیں ہے. اللہ کا ہر حکم حکمت سے ہے، واللہ علیم الحکیم، اللہ تعالیٰ حکیم ہے. اللہ کا ہر چیز، اللہ کا ہر حکم حکمت سے خالی نہیں ہے. لیکن کبھی ہمیں حکمت معلوم ہوتی ہے اور کبھی معلوم نہیں ہوتی ہے. ہمارا کام یہ نہیں کہ حکمت معلوم کی ہونا ضروری ہے ہمارے نہیں، ہم مان لینا ہے ہمارا کام، حکمت معلوم ہوئی یا نہ ہوئی. اگر اللہ نے خود بیان کی تو ہم مان لیں گے حکمت کو، نے بیان کی تو اگر آسانی سے ملتی حکمت تو اچھی بات ہے، ورنہ حکمت کے پیچھے پڑنا، حکمت کیا ہوگی اور نہیں، یہ مناسب نہیں. ٹھیک ہے، مناسب. لیکن اس کی حکمت ہے، بلا شک اس کی حکمت ہے. ابھی نئی جدید سائنس نے اور جدید طب نے اس کی حکمت بیان کی ہے کہ ہے نا، بلا شک کیا ہے کہ اس کی وجہ ہے کہ اس کے کئی قصے ہیں، یعنی وقت نہیں ہے بیان کرنے کا، کہ امریکہ وغیرہ میں جو قصے ہوئے تھے کہ کس طرح سے نا، حتیٰ کہ جو کیا چیز ہے نا، یعنی بلا شک یعنی وہ چیز، یعنی حتیٰ کہ نا وہ جو اللہ نے کہا کہ نا میراث میں بچے کا 2 حصہ ہوگا اور بچی کا 1 حصہ ہوگا، اس کے بارے میں یعنی اللہ یعنی باتیں ذکر کی گئی، یعنی کیوں وجہ ہے، یعنی جو بھی ہے، تو ابھی بات موقع نہیں اس کا. تو یہ امید ہے کہ انشاءاللہ بات واضح ہے کہ کیا چیز، کہ نہ گندگی صاف کرنے کے طریقے 5 طریقے ہیں. یہ تو یہ، اور ہر چیز کے الگ طریقے ہیں، ہر چیز کے الگ الگ طریقے ہیں. طيب، اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اب ہم نے جان لیا کہ نا گندگی صاف کس طرح کرتے ہیں، گندگی صاف کس طرح کرتے ہیں. اب ہم پڑھیں گے کہ گندگیاں ہے کیا، کیا چیزیں گندی ہوتی ہیں جن سے ہمیں صاف کرنا ضروری ہے، یعنی کون سے کام یا کون سے چیزیں جو گندی ہوتی ہیں. اگر وہ چیزیں اگر گر جائے تو پانی کے اندر یا کوئی پیالے کے اندر وغیرہ وغیرہ، تو ہمیں صاف کرنا ضروری ہے، ہمیں صاف کرنا ضروری ہے. اور کیا چیزیں صاف ہیں جو گندی نہیں ہے، جو گندی اور نجس نہیں ہے، جو گندی اور نجس نہیں ہے. پہلی چیز جو ہے یہاں پر
وہ ہے انسان کے آگے یا پیچھے کے راستے سے نکلنے والی ہر چیز. تو انسان کے آگے یا پیچھے کے راستے سے نکلنے والی ہر چیز گندی ہے اور ہر چیز نجیس ہے. کیا ہے؟ ہر چیز گندی ہے اور نجیس ہے. چلو بات بات ہے. اس طرح سے بہتا ہوا خون جانور یا انسان کا، تو یہاں پر ترتیب میں آگے پیچھے ہو گیا لیکن انسان ہی تو بہتا ہوا خون جانور یا انسان کا یہ بھی کیا ہے؟ گندا ہے. تو ہر وہ خون جو بہتا ہوا خون ہے، ہر وہ خون جو بہتا ہے، جو بہتا ہوا خون، وہ چاہے جانور کا ہو یا انسان کا ہو، تو وہ کیا ہے؟ تو وہ گندا ہے اور وہ نجیس ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ جو خون بہتا نہیں، یعنی جو خون ممکن ہے کہ اگر ہم نے جانور ہم نے جمع کیا، جانور ہم نے کیا کیا؟ ذبح کیا. تو اگر جانور ذبح کیا تو خون بہ گیا، لیکن کچھ خون اندر باقی رہ گیا انسان کے، یعنی جانور کے گوشت کے اندر کچھ خون باقی رہ گیا، تو یہ خون پاک ہے، صاف ہے، یہ گندا نہیں ہے. حجامے کا خون بھی گندا ہے، اس کا ختم، جو خون باہر نکل گیا تو گندا ہے. ہر خون گندا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے کہ جو یہ باہر نکل گیا ختم انسان کے، تو یہ بھی خون گندا ہے، حجامے کا خون. اس طرح سے وہ جانور جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے، ان کا پیشاب اور ان کا لید، یعنی ان کا یعنی آگے اور پیچھے کا نا، تو منی کا کیا کیا حکم ہے؟ کیا وہ بھی نجیس ہے؟ ابھی جاؤ آئے گا انشاءاللہ، منی کے بارے میں جاؤ ابھی آئے گا. حجامے کا خون کے بعد غسل واجب ہے؟ واجب نہیں ہے. اگر کرے تو انت پر واجب نہیں ہے، اس لیے کہ نا ہم نے کہا کہ نا یعنی خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. خون گندی چیز ہے، خون نکلنے سے صاف کرنا ضروری ہے. خون کو صاف کرنا ضروری ہے، نہ کہ غسل، نہ غسل، ٹھیک ہے نا؟ پر لیکن آگے آئیں گا انشاءاللہ کہ غسل کس سے واجب ہوتا ہے اور وضو کس سے ٹوٹتا ہے، اور منی کا ذکر بھی انشاءاللہ آگے آئے گا. وہ جانور جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے، ان کا پیشاب، ان کا لید، یہ بھی کیا ہے؟ گندی چیز. تو اس سے معلوم کیا ہوا؟ اس کا الٹا مفہوم کیا ہے؟ یہاں پر ہم نے کہا کہ جو جانور کا گوشت نہیں کھاتے، ان کا پیشاب اور ان کا لید گندا ہے اور ناپاک ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا الٹا؟ ہاں، اگر انگلی میں کٹ آئے تو کیا یہ نجیس ہے؟ اگر نعم، اگر ہلکا سا خون، ہلکا سا معاف ہو، یعنی ہم آگے پڑھیں گے کہ ہلکا سا خون معاف ہو، ورنہ اصل خون نجیس ہوتا ہے، اصل خون گندا ہے. نعم، جو جانور کھا سکتے ہیں وہ تو پاک ہے، وہ صاف ہے. تو جو جانور کا گوشت اب کھاتے ہیں، بکرا اور گائے اور اس طرح سے اونٹ، تو ان کا پیشاب اور ان کا لید کیا ہے؟ پاک ہے. کیا ہے؟ پاک. تو بلکہ اون کے پیشاب میں تو شفا ہے، اون کے پیشاب میں کیا ہے؟ شفا ہے، حدیث میں آیا نا. اور ابھی جدید طب نے اس کو ثابت کیا ہے. جو جانور کھاتے ہیں اس کا یورین اور خون پاک ہے. طيب نعم، یہی بات صحیح ہے نا. طيب نعم، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جن کا گوشت کھاتے ہیں وہ پاک ہے، جن کا گوشت نہیں کھاتے وہ پاک نہیں ہے. جن کا گوشت ہم نہیں کھاتے اس کا پاک نہیں ہے، ناپاک. طيب اس طرح سے حیض و نفاس کا خون، حیض و نفاس کا خون یہ بھی گندا ہے. حیض و نفاس کا خون یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی گندا ہے اور یہ ناپاک ہے. ویسے کہ تو واضح ہے، کوئی شک ہی نہیں ہے. تو یہ خون گندے خون ہے، حیض، عورت کا حیض و نفاس کا خون گندا ہے. اس طرح سے کیا ہے؟ اس طرح سے انسان کی مری، فرق کرے، منی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، یہاں ہے مری، رال سے مری، منی آگے آئے گا حکم اس کا. یہاں بات چل رہی ہے مری کی، مری. تو مری کیا ہوتا ہے؟ مری وہ سفید پتلا اور لیس دار پانی جو کہ کلیا کرنے سے اور جماع کے بارے میں سوچنے سے نکلتا ہے. اور یہ شہوت، یعنی انسان اگر سوچتا ہے ہم مصری کے بارے میں اور جماع کے بارے میں، اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب یہ اشار ہوتا ہے، اشار یعنی جب یہ اشار ہے اور یہ نیند کی حالت نہیں ہے، اور یہ شہوت اور جھٹکے سے نہیں نکلتا، یہ شہوت اور جھٹکے سے نہیں نکلتا، اور اس کے بعد سستی بھی نہیں آتی، اور بسا اوقات اس کے خروج کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے. تو یہ جو مزی ہے جو انسان سے نکلتی ہے، کب نکلتی ہے؟ جب انسان نیند کی حالت میں نہیں ہوتا، بلکہ انسان ابھی وہ اشار ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر وہ سوچتا ہے، یعنی کچھ سوچتا ہے تو یا کچھ، تو اس طرح سے کیا ہوتی ہے؟ تو انسان کے شرمگاہ سے یہ نکلتی ہے جو سفید ہوتی ہے اور پتلا، جو سفید اور پتلا. تو یہ جو ہے، تو یہ تو کیا ہے کہ نا، تو یہ کیا ہے کہ نا، تو یہ کیا ہے کہ نا، تو یہ چیز کیا ہے؟ تو یہ گندی چیز ہے. تو یہ مزی کیا ہے؟ گندی ہے. تو مزی کیا ہے؟ ناپاک ہے اور نجس ہے.
یہاں سوال ہے کاؤ کا یورین کپڑے لگ جائے تو دھونا ضروری نہیں ہے نا، دھونا ضروری نہیں، دھونا ضروری نہیں، اس لیے کہ کاؤ کیا ہے، ہم ان کا گوشت کھاتے ہیں، تو کاؤ گائے جو ہے ہم وہ سب گوشت کھاتے ہیں، تو ان کا گوشت کھاتے تو تو اس کے یورین اگر کپڑے پہ لگ جائے تو اس کو دھونا ضروری نہیں، دھونا ضروری، یا اگر جانی ماس میں لگ جائے، جانی ماس میں کپڑے میں لگ جائے تو یہ کیا ہے کہ نا، تو یہ ہے نا معافی، یعنی لیس دار مطلب ہلکا سا بالکل، یعنی اس کو بولتے ہیں کہ نا شفاف جو ہے، اس کا رنگ نہیں ہوتا ہے، یعنی بالکل سفید، اس طرح سے پتلا، طيب اس طرح سے کیا ہے کہ نا، اس طرح سے کتا اور خنزیر، کتا اور خنزیر یہ بھی کیا ہے، یہ بھی گندی چیز ہیں، یہ بھی کیا ہے، گندی اور ناپاک چیز ہے، کتا اور خنزیر بھی کیا ہے، ناپاک ہے اور گندی چیز ہے، کتا اور خنزیر بھی کیا ہے، ناپاک ہے، گندی چیز ہے، اس طرح سے۔ تو اب یہاں سوال ہے کہ انسان کی جو مدی ہے لگ جائے تو اس کو صاف کرنا ضروری ہے، آپ چیک کریں گے کہاں کہاں مدی لگی ہے تو اس کو دھوئیں گے، اور اس سے وضو بھی کرنا ضروری ہوتا ہے، اس سے وضو بھی کرنا کیا ہے، ضروری ہے، مدی سے کیا ہے، مدی سے، مدی سے وضو کرنا بھی کیا ہے، ضروری ہے، مدی سے وضو کرنا بھی کیا ہے، ضروری ہے، تو وہ مدی سے وضو بھی ٹوٹتا ہے اور وہ گندی چیز بھی ہے، لیکن غسل واجب نہیں ہے، غسل بلکہ جہاں بھی لگ جائے وہی صاف کر لے، خالی کافی، جہاں جہاں چاہے جسم میں لگ جائے یا کپڑے پہ، تو جہاں جسم پہ لگ جائے وہاں صاف کریں گے، اور جہاں کپڑے پہ لگ جائے مدی وہاں صاف کریں گے، اور پھر وضو کر لیں گے، اور پھر کیا کریں گے، وضو کر لیں گے۔ خنزیر کیا ہوتا ہے، خنزیر پگ، پگ خنزیر ہوتا ہے پگ، سور، نعم سور، اس طرح سے انسان کی ودی، انسان کیا ودی، ابھی ہم نے پڑھا مدی، ودی بھی کیا ناپاک ہے، ودی کیا ہوتا ہے، وہ سفید پانی جو گاڑھا ہوتا ہے اور پیشاب کے بعد نکلتا ہے، جو کیا ہوتا ہے، جو سفید پانی ہے جو کہ گاڑھا ہوتا ہے اور پیشاب کے بعد نکلتا ہے، تو یہ بھی گندی ہے، یہ بھی ناپاک ہے، تو یہ نکلتا ہے پیشاب کے بعد، یہ نکلتا ہے پیشاب کرنے کے بعد، یعنی بعض سے نکلتا ہے اور بعض سے نہیں نکلتا، ضروری نکلنا، لیکن یہ نکلتا ہے، تو یہ جو ودی ہے، نام ہے ودی، کیا نام ہے اس کا، ودی، تو یہ بھی ناپاک ہے، تو یہ بھی اگر، تو اس سے بھی کیا کرنا ضروری ہے کہ صاف کرنا ضروری ہے، اس کو بھی صاف کریں گے اور وضو کریں گے، صاف کریں گے اور وضو کریں گے، چاہے صاف کریں گے، چاہے انسان کے باڈی میں اگر کہیں لگ جائے شرمگاہ پہ وغیرہ، یا اس طرح سے کپڑے پہ کہیں لگ جائے تو بھی صاف کریں گے۔ مردار جانور یعنی مراوا جانور، مراوا جانور، تو ہر مراوا جانور ناپاک ہے اور گندا ہے، ہر مراوا جانور ناپاک ہے اور گندا ہے، ایسا سے کیا ہے یہ، طيب نجیس جانور کا خون اور نجیس جانور کا اور مردار جانور کا ہر خون، تو نجیس جانور جو، طيب یہاں پر سوال ہے کہ نا کھانے والا بھی، طيب کھانے والا بھی کیا، کھانے والا بھی نہ، حتیٰ کھانے والا بھی جو جانور ہو، کھانے والا جانور بھی کیا ہے، وہ کھانے والا جانور کا بھی، نعم اگر وہ مر جائے اور اس کا صحیح زبانہ ہو، یعنی اس کا شرعی طریقے سے، اسلامی طریقے سے زبانہ ہو تو وہ ناپاک ہے، لیکن اگر اسلامی طریقے سے ذبح ہوا تو اس کا یہ آگے آئے گا انشاءاللہ۔ منی، منی مدی اور ودی میں ڈفرنس کیا ہے، طيب طيب ہم نے کہا یہاں پر، تو یہاں پر طيب، تو یہاں پر مدی ودی اور میں فرق کیا ہے، نہیں اگر ٹچ ہونا صحیح، اگر ٹچ ہو گیا اگر گندگی لگی تو ہائی ٹچ سے کافی نہیں بلکہ گندگی چیز لگ جائے اگر ہاتھ میں تو کریں گے، اگر نہ لگی تو بھی دھو لیں جہاں پر آپ نے لگایا احتیاط، ورنہ اصل تو اگر گندگی لگنا ضروری، گندگی نہ لگے کچھ نہیں لگے تو پھر ہاتھ دھونا ضروری نہیں، لیکن عام طور پر ہاتھ دھونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، وہ جب ناپاک چیز ہے وہ تو آپ ہاتھ دھو لیں، یہ اچھی بات ہے، ورنہ واجب جب ہوگا جب گندگی لگ جائے کوئی چیز، اس کا کوئی چیز بھی لگ جائے، ورنہ کچھ نہیں لگے تو پھر واجب ضروری نہیں، یہ بھی ناپاک ہے، بکری کا خون جو بہتا ہے ذبح کرنے کے بعد یہ بھی ناپاک ہے، تو گندا جانور، ناپاک جانور اور مردار جانور کا ہر خون یہ بھی کیا ہے، ناپاک،
समंदर की, ये आगे आएगा इंशाल्लाह। तो इस तरह से आखिरी चीज क्या है, तो ये हो गया। तो ठीक है। अब तो ये जो चीजें थे हमने जो पढ़े तकरीबन 9 चीजें, ये थी क्या थी, सारी की सारी क्या है, नापाक चीजें हैं और गंदी चीजें हैं। तो ये इनके लगने से हमें साफ करना जरूरी है, इनका किसी चीज से मिलने से लगने से हमें सफाई और पाकी जरूरी है। मजी और वदी में देखें, अभी यहाँ देख लें, मजी जो है जो निकलती है इंसान से जब इंसान वो हुशार होता है, हुशार, वो अभी सोया नहीं है, हुशार है इंसान, और सोचने से, यानी हम बिस्तरी के बारे में, जिमा के बारे में सोचने से या शहवत की वजह से इंसान से ही निकलता है। और फर्क ये है कि ना, ये झटका नहीं होता इसमें, झटका और झटके से और शहवत से ये चीज नहीं निकलती, और ये पतला होता है ये पानी। ये बखिलाफ किसके, मनी के क्या होता है, मनी गाढ़ा होता है, और ठीक है ना, मनी गाढ़ा होता है और वो शहवत से निकलता है, और वो आम तौर पर निकलता है, या तो निकलता है हमस्त्री के वक्त, या निकलता है रात में, जब 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 जब, जब इख्तिलाम होता है, जब क्या होता है, जब जब इख्तिलाम होता है, जब इख्तिलाम होता है, या जब इंसान हमस्त्री करता है, जब निकलता है, ये है मनी, ठीक है ना। लेकिन वो गाढ़ा होता है और वो निकलता है फिरके से निकलता है और शहवत से निकलता है, ठीक है ना। लेकिन मदी जो है, मदी मदी सफेद पतला, और इससे सिर्फ अगर कोई इंसान सोचता है तो ये निकलता है, और इसका कभी निकलने का शूर भी नहीं होता इंसान को, शूर भी और एहसास भी नहीं होता, और ये हल्का पतला होता है और सफेद होता है, ठीक है ना। तो मदी ये नापाक है, हमने यहाँ पढ़ लिया, मदी क्या है, नापाक है, मदी नापाक है और इससे वजू करना जरूरी है और उसको साफ करना जरूरी है। ऐसा वदी तो वाजे, वदी अलग चीज है बिल्कुल। वदी क्या है, जो जो निकलता है, यानी हम वदी जो निकलता है किसके बाद, पेशाब के बाद। अ, मनी निकलती है रात में, यानी इंसान जब इंसान सोता है, तो जब जब वो होता है एहतलाम, एहतलाम जो होता है, एहतलाम, एहतलाम मतलब यानी रात में इंसान जब सोता है, तो अगर वो उसने रात में उसे कुछ ख्वाब आए, यानी इस तरह के कुछ ख्वाब आए, तो रात में जब सोते वक्त इंसान से जो निकलता है वो मनी है। अब हम पढ़ेंगे ताहिर चीजें, क्या मतलब ताहिर चीजें, ताहिर चीजों का मतलब ये है कि यानी यहाँ पर हमने जिक्र क्यों किया, ताहिर चीजें तो बहुत है, ताहिर तो बहुत है, लेकिन ये जो चीजें हमने यहाँ जिक्र की, ये कुछ लोग समझते हैं कि ये नापाक है, लेकिन ये ताहिर है हकीकत में। यहाँ पर वो चीजें हैं जो हमने जिक्र की इस चीज में, कि जो लोग समझते हैं कि मुमकिन है कि ये नापाक हो और गंदी हो, हालांकि हकीकत में वो पाक है, हालांकि हकीकत में क्या है, वो पाक है और नापाक नहीं। सही, वो जानवर जिनका गोश्त खाया जाता है, इनका पेशाब, उनका लीद, ये दोनों पाक है, ये दोनों क्या है, ये दोनों पाक है। वो जानवर इनका गोश्त खाते हैं, तो इनका पेशाब और लीद बना है। तो कुत्ते अगर बदन को लग जाए, तो कुत्ता गंदी चीज है, तो इससे आप क्या करेंगे, साफ सफा यानी उसको धोएंगे उसको, ठीक है ना। लेकिन यानी वाजिब जब भी होगा कि अगर कोई चीज गंदगी लग जाए, आवाज दे, वरना अगर खाली टच हो जाए तो इंशाल्लाह कोई रंज नहीं, यानी तो ना, यानी धोना जरूरी है कि कोई धो ले एहतियातन, अच्छी बात। इस तरह से क्या है, वो मुर्दार जिसमें बहने वाला खून ना हो, जैसे कि मक्खी, यानी हमने कहा कि ना हर मुर्दार जानवर हराम है, यानी क्या है, नापाक है। लेकिन जो मुर्दार जिसमें खून नहीं बहता मरने से, मक्खी है, मक्खी से खून नहीं बहता, नहीं बहता है खून, तो मक्खी क्या है, पाक चीज है। मक्खी क्या है, पाक है, अगर वो जिंदा भी हो तो पाक है, अगर मर भी जाए तो पाक, अगर मर जाए भी तो क्या है, पाक। इसकी दलील क्या है ना, सवाल है। सही, ठीक है, इसकी दलील क्या होगी कि जो चीज का खून नहीं बहता, वो चीज अगर मर भी जाए तो पाक है वो। मुर्दा मतलब ना, ना मच्छी, मक्खी, मच्छर वगैरह सब सब शामिल है इसमें। क्या दलील होगी कि ना, किसी को मालूम है कि क्यों हमने कहा कि ना, जो मुर्दार, जो मरा हुआ जानवर मर जाए और उस तो जिसमें खून नहीं बहता हो, तो वो पाक है, वो पाक है और साफ है। हाँ, आप लोगों ने सुना है हदीस कि अगर हदीस में आया कि अगर मक्खी या मच्छर अगर पानी में गिर जाए, तो क्या कर, तो अल्लाह सुने कहा कि उसे पूरा डुबा के निकाल दो। क्या कहा, उसे पूरा डुबा के निकाल दो, इसलिए कि उसके एक पर में शिफा है और एक पर में दवा, यानी कि बीमारी है, ठीक है ना।
تو اگر مچھر یا مکھی ناپاک ہوتا تو پھر اللہ کے رسول اسے اندر ڈالنے کا حکم نہیں دیتے، بلکہ کہتے کہ یہ پانی پھینک دو، دیکھیے یہ پانی ناپاک ہے، یہ پانی کیا ہے؟ مچھر کو خون نکلتا دیکھا ہے نا، مچھر میں خون ہے لیکن بہتا نہیں. ہم نے کہا کہ جس میں خون بہنے والا نہ ہو، خون بہنے والا، مچھر میں خون ہے لیکن بہتا نہیں. ہم نے خون ہوتا ہے جی، مچھر میں خون ہے لیکن خون بہتا نہیں، فرق ہے. ہم نے کہا کہ جس میں خون بہنے والا نہ ہو، اگر مچھر ماریں گے تو خون بہے گا یا نہیں بہے گا؟ جی جاوید صاحب، اگر آپ نے مچھر کو یا مکھی کو مارا تو کیا خون بہتا ہے؟ خون نہیں بہتا. طيب. اس طرح سے عورت کی شرمگاہ کی رطوبت، یعنی کیا مطلب؟ وہ سفید پانی جو پسینہ اور مدی کے درمیان جیسا ہوتا ہے، تو یہ عام پر نکلتا ہے عورت سے ہم بستری کے وقت، ہم بستری کی یا ممکن ہے اس کے علاوہ بھی، لیکن غالباً یہ نکلتا ہے ہم بستری کے وقت، یہ عورت کی شرمگاہ کی رطوبت. تو یہ عورت سے نکلتا ہے، تو یہ سفید پانی جو پسینہ اور مدی کے درمیان جیسا ہوتا ہے، تو یہ بھی چیز کیا ہے؟ پاک ہے. یعنی اگر آدمی کو لگ جائے یہ چیز، آدمی کے جسم پہ لگ جائے یا کپڑوں پہ لگ جائے، تو یہ اس سے دھونا ضروری نہیں ہے، تو اس سے دھونا ضروری نہیں. تو یہ ہے مطلب رطوبت کا. عورت کی یہ بھی پاک چیز ہے، یہ بھی پاک ہے، یہ بھی کیا ہے؟ ناپاک نہیں. طيب. اس طرح سے جگر کلیجی نہ، تو کلیجی وغیرہ بھی خون ہے، یعنی ہمیں کہتا ہے کہ ہر خون ناپاک ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ کلیجی وغیرہ بھی یہ سب خون ہی ہے. حدیث میں کیا ہے کہ نا، فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم احلت لنا دمان، ہمارے لیے دو خون حلال ہے، ہمارے لیے دو خون حلال ہے، ایک جگر یعنی کلیجی، اور تلی یعنی اس کو جو انگلش میں بولتے ہیں اسپلین، اس کو بولتے ہیں عربی میں الطحال، کیا بولتے ہیں اس کو بولتے ہیں الطحال. تو یہ بھی کیا ہے؟ تو یہ بھی یہ پاک ہے، یہ بھی کیا ہے؟ پاک. طيب. اس طرح سے کیا ہے؟ انسان کی منی، نعم یعنی پاک مطلب کہ اسے دھونا ضروری نہیں ہے، یعنی خون ہے تو کوئی سمجھیں گے خون سے دھونا ضروری نہیں، اگر خون لگ بھی جائے تو اس سے آپ کو پاک ہونا ضروری نہیں ہے، صاف کرنا، یہ مطلب. یعنی کیا مطلب؟ یہ ساری چیزیں پاک ہے، یعنی اگر یہ چیزیں لگ جائیں کپڑوں پر یا باڈی پر یا جانماز پر جگہ پر تو اسے دھونا ضروری نہیں ہے، یعنی پاک رہتی ہے. دھوئے تو اچھی بات ہے، یعنی اگر آپ کو وہ چیز گندی لگے، یعنی آپ کو چیز پسند نہ آئے کہ دھو لے بالکل، لیکن اصل تو اسلامی لحاظ سے وہ پاک ہے، وہ گندی نہیں ہے. انسان کی منی، منی کیا ہوتا ہے؟ وہ سفید گاڑھا پانی جو شہوت اور جھٹکے سے نکلتا ہے اور اس کے بعد سستی بھی آ جاتی ہے. اگر منی تر ہوگی تو یہ دھولے سے صاف کی جائے گی، اور اگر خشک ہو تو صرف یعنی کھچڑنے سے. کیا مطلب کھچڑنے سے؟ یعنی جب منی جب نکلتی ہے کپڑوں پہ، جب لگتی ہے کپڑوں پر، تو کپڑے کیا ہوتے ہیں؟ سخت ہوتے، کڑک ہوتے کپڑے. تو اگر خشک ہو جائے منی کپڑوں پر تو اسے کیا کرنا ہے؟ آپ اسے آپ پکڑ دیں گے، اسے آپ پچھڑنے سے اور تو یہ کافی ہے، پانی سے دھونا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ صافی ہے. اگر نہ دھوئیں، کچھ بھی نہ کریں، نہ پانی سے دھوئیں، نہ اسے آپ اسے نہ کھچڑ کر نکال دیں، تو یہ بھی ضروری نہیں ہے. ایسے کہ منی صافی ہے. منی کیا ہے؟ صاف ہے. منی کیا ہے؟ صاف ہوتی ہے. بات واضح نہیں؟ آپ لوگوں کو یہ ساری چیزیں واضح ہے نہیں آئی؟ اس طرح سے کیا ہے؟ انسان کی قے بھی کیا ہے؟ قے بھی صاف ہوتی ہے، قے بھی پاک ہے، ناپاک نہیں ہے، قے بھی پاک ہے. تو قے جو انسان کرتا ہے وہ بھی پاک ہوتی ہے. نہ وہ مسئلہ الگ ہے کہ منی کے بعد غسل واجب ہوتا ہے، وہ تو نہ، منی کے بعد تو غسل واجب ہے، منی کے بعد غسل واجب ہے، منی کے بعد غسل واجب ہے، لیکن پاک ہے، وہ پاک ہے لیکن غسل واجب ہوتا ہے. قے سے مراد یہ ہے کہ یعنی وامٹنگ، الٹی جو کرتے انسان کی الٹی، وامٹنگ جو ہوتی ہے، وامٹنگ. خون کچ اور پی معمولی ہو تو معاف ہے، بشرطے کہ یہ شرمگاہ سے خارج نہ ہو، بشرطے کہ یہ شرمگاہ سے خارج نہ ہو. تو ہلکا سا خون، معمولی خون، معمولی یعنی بہت کم خون، اور یہ کیا ہے؟ کچھ لہو اور پیپ، یہ جو انسان کے زخم سے جو نکلتی ہے، انسان کا جو اگر زخم ہو جائے، کوئی مار لگ جائے، تو مار لگنے کے بعد جو چیز جو نکلتی ہے اس کو بولتے ہیں پیپ وغیرہ، یہ چیزیں. تو یہ اگر یہ سب گندی چیزیں ہیں، یہ گندی ہے،
لیکن اگر ہلکی سی ہو، بالکل معمولی سا ہو تو یہ معاف ہے. اگر ایک نقطہ خون کا آپ کے توپ میں آ جائے یہ معاف ہے. یہ کیا معاف ہے؟ ایک قطرہ، دو قطرے. ماں نے کہا کہ اس کا ضابط یہ ہے کہ ایک درہم کے برابر، یعنی ایک نصف ریال کے برابر. جو ہوتا ہے نصف ریال کوائن کے برابر. جو دیکھیں کوائن کے برابر کہاں ہے؟ کوئی نہیں. صحیح. تو کوائن کے برابر کیا ہے؟ اگر کوائن کے برابر اگر جو ہوتا ہے کوائن نصف ریال، تو اگر اس کے برابر اگر اتنا خون بھی ہے تو معاف ہے. اتنا خون بھی تو کیا ہے؟ معاف ہے. تو ہلکا خون اگر توپ پہ لگ جائے یا کپڑوں پر یا زمین پر تو یہ معاف ہے. یہ کیا ہے؟ معاف ہے. بات واضح نہیں ہے. لیکن زیادہ ہو تو پھر یہ ناپاک ہے، اسے دھونا ضروری ہے. لیکن ہلکا خون دھونا ضروری نہیں ہے. یہ معاف ہے. یہ کیا ہے؟ معاف. شرط یہ ہے کہ یہ شرمگاہ سے نہ نکلا ہو. یعنی اگر خون نکلا شرمگاہ سے تو اگر ہلکا بھی ہو تو معاف نہیں. ہلکا بھی ہو تو معاف نہیں، بلکہ دھونا ضروری. مردار مچھلی اور کیکڑا، یعنی یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی کیا ہے؟ جائز ہے. یہ بھی پاک ہے. حدیث میں ہے احلت لنا میتتان، ہمارے لیے دو مردار حلال ہے ہمارے لیے. کیا ہے؟ السمک فرمایا الحوت والجراد. الحوت والجراد یا سمک. اللہ اس میں کیا ہے؟ تو یہ تو جراد اور مچھلی اور کیکڑا یہ دونوں کیا ہے؟ یہ دونوں اگر مر بھی جائے تو یہ کیا ہے؟ یہ پاک ہے. بلکہ سمندر کی ساری چیزیں، اب وہ آگے آئے گا انشاءاللہ. یعنی سمندر کی ہر چیزیں. ہم نے کہا تھا نا کلیجی اور تلی اسپلین. یہ اسپلین جو عام طور پر اس کی فوٹو اگر میں یعنی لینا چاہتا تھا، یہ عام طور پر یہ اس کو یعنی اور کیا بولتے یعنی اور زبان میں یعنی اور عام زبان میں کیا بولتے؟ اگر کوئی ورڈ ہے تو کوئی یہاں ذکر کرے، ورنہ یہ جو اس کو بولتے عربی میں اتحال. ٹھیک ہے نا؟ اس کی اگر میں دیکھتا ہوں، اگر فوٹو مجھے ملتی تو اچھی بات ہے، میں بتاتا ہوں. فوٹو ہے اس کی. نعم تلی. نعم تلی. طيب ٹھیک ہے. نعم ممکن ہے میں نے تلی. نعم تلی. نعم. تو نعم تو یہ کیا ہے؟ تو یہ چیز کیا ہے کہ نل. طيب بس آپ نا یہ ہمارے متشم صاحب اگر آپ نا اس میں لکھ دیں اچھی بات ہے، یہ ایوری ون میں، تاکہ سب کو معلوم ہو جائے. طيب نعم اسپلین مطلب تلی ہے. نعم ممتاز. ویری گڈ. طيب ٹھیک ہے. اس طرح سے ہر جانور سوائے کتے اور خنزیر کے، جیسے بلی، گدھا وغیرہ اور ان کا جھوٹا، تو یہ بھی پاک جانور ہے. ہر جانور سوائے کتے اور خنزیر جیسے بلی، گدھا وغیرہ اور ان کا جھوٹا، یہ کیا ہے؟ صاف. یہ کیا ہے؟ صاف ہے. تو یہ پاک چیز ہے. تو ہر جانور کیا ہوتا ہے؟ پاک ہوتا ہے. تو ہر جانور سوائے کتے اور خنزیر کے، جیسے بلی، گدھا وغیرہ اور ان کا جھوٹا نا. تو یہ بھی کیا ہے؟ تو یہ پاک ہے اور صاف ہے. یہ پاک ہے اور صاف ہے. یعنی کیا مطلب کہ اگر یہ سارے جانور، بلی ہے، بلی کا اگر جھوٹا صاف ہے، اگر بلی کوئی پانی میں پانی آ کے پی لے کوئی پیالے سے، تو وہ پیالے کی دھونا ضروری نہیں ہے. وہ پیالے کی دھونا ضروری نہیں ہے. وہ پیالے کی دھونا ضروری نہیں. اس طرح سے یعنی کوئی بھی جانور ہو جو کتا اور خنزیر کے علاوہ، یعنی سور اور پگ کے علاوہ، وہ پاک ہے اور صاف ہے. اس طرح سے وہ مردار جس کا شرعی ذبح کیا گیا ہو، وہ مردار جس کا شرعی ذبح کیا گیا ہو. تو ہمیں یہ بھی واضح ہے کہ جو مردار، جو مرا ہوا جانور جس کا شرعی ذبح کیا گیا ہو، یعنی ہم جیسے کہ بکرا وغیرہ، تو وہ پاک ہوتا ہے. وہ بھی ناپاک نہیں بلکہ پاک ہے. وہ بھی کیا ہے؟ پاک ہے. اس طرح سے سمندر کی مردار، یعنی سمندر کی ہر مری ہوئی چیز پاک ہے. سمندر کی ہر مری ہوئی چیز کیا ہے؟ پاک ہے. سمندر کی ہر مری ہوئی چیز پاک ہے. حدیث میں ہے کہ حدیث میں کیا ہے؟ وہ نہ هو الطهور ماؤه. جب صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ہم سمندر میں ہوتے ہیں تو کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کریں؟ کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ تو اللہ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو الطهور ماؤه، کہ سمندر کا پانی طہور ہے. الحل میتته، اور اس کی ہر مری ہوئی چیز حلال ہے اور پاک ہے. یعنی حلال، یعنی وہی حلال ہے جو پاک ہوتی ہے. وہی حلال ہوتی ہے جو پاک ہے. ناممکن ہے کہ جو ناپاک ہے وہ حلال ہو، یہ ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا؟ تو نہیں تو یہ بھی تو سمندر کی مردار ہی بھی کیا ہے؟ یہ بھی پاک ہے. اس طرح سے آدمی کا جھوٹا پاک ہے. آدمی کا جھوٹا بھی پاک ہے. یعنی یہ طور پر یہ ذکر کرتے ہیں کہ
آدمی کا یعنی کا جھوٹا بھی پاک ہے، آدمی کا جھوٹا بھی پاک ہے نا. اس طرح سے عورت کا بھی، یعنی عورت کا جھوٹا، اور عورت جو پانی چھوڑ کے جاتی ہے، یعنی بعض علماء نے یہ کہا، یہ حنبلی مسلک ہے کہ کیا ہے، کہا کہ اگر کوئی پانی، اگر ایک بکیٹ ہو اور اگر عورت نے اس پانی میں اکیلے ہو کر، یعنی ایک ہی روم میں، ایک ہی حمام میں عورت تھی اور یہ پانی تھا، تو عورت نے یہ پانی لے کر اس پانی سے یعنی اس نے اگر یعنی وضو کیا یا غسل کیا اور پانی باقی بچ گیا بکیٹ میں، صاف پانی ہے، وہ استعمال نہیں ہوا، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ جب عورت نے یہ پانی سے اکیلی ہوئی تھی تو یہ پانی ناپاک ہے. لیکن یہ غلط ہے، یہ اس پہ کوئی دلیل نہیں ہے، اس میں کچھ حدیث ضعیف ہے، لیکن کوئی حدیث آتی ہے لیکن وہ معتبر نہیں ہے. وہ کیا ہے، معتبر نہیں، حدیث ضعیف، حدیث کیا ہے، ضعیف ہے. اور کچھ صحابہ کرام سے ثابت ہے لیکن وہ بھی یعنی اتنی قوی بات نہیں ہے. تو عورت جو پانی جو کرتی ہے استعمال، یعنی جو استعمال ہو گیا پانی، وہ تو بیشک وہ تو الگ بات ہے، لیکن جو پانی استعمال بھی نہیں ہوا، بکیٹ کے اندر باقی تھا پانی، اس نے ایک فل بکیٹ تھی، عورت نے آدھی بکیٹ استعمال کی پانی، اور اس نے وضو کیا یا غسل کیا، تو باقی جو پانی ہے آدھا بکیٹ، تو بعض کہتے ہیں کہ وہ بھی ناپاک ہے، اس لیے کہ عورت نے اس کا آدھا پانی استعمال کیا تھا. اور یہ پانی سے اصل وجہ یہ ہے کہ عورت اکیلی ہوئی تھی، یعنی عورت اور پانی دونوں اکیلے ہوئے تھے ایک روم میں یا ایک حمام کے اندر، ٹھیک ہے نا. تو لیکن یہ بات کیا ہے، صحیح نہیں ہے بلکہ جائز ہے انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں. دیکھیے جو حدیث آئی وہ ضعیف ہے، اور کچھ صحابہ کرام سے منقول ہے، وہ بھی بات کیا ہے اتنی قوی نہیں ہے، اس لیے کہ بہت سے صحابہ کرام نے اس کی مخالفت کی اور اس کو نہیں مانا. تو یہ ہم نے پڑھا ابھی طاہر چیزوں کا ذکر کیا، تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، طاہر، یہ ساری چیزیں کیا ہے، طاہر ہیں. اور یہ تو یہ سارے پاک چیزیں ہیں، طاہر ہیں، اور یہ ناپاک نہیں ہے، ناپاک نہیں. طيب اب ہم نے پڑھ لیا تھا، ابھی ہم نے کیا کیا، ابھی ہم نے پڑھا تھا گندی چیزیں وغیرہ، نجاست کا بیان پڑھ لیا، اور کس سے صاف کریں گے وغیرہ سب ہم نے پڑھ لیا. اب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ وضو کا بیان. تو ابھی ہمارا تقریباً طہارت کے مسائل ہو گئے ہیں، بہت کم باقی بچ گئے الحمدللہ. طہارت کے اکثر مسائل ختم ہو گئے الحمدللہ. ہم نے پانی کے مسائل پڑھ لی، طہارت کی تعریف وغیرہ، پھر قضاء حاجت کے احکامات وغیرہ. اس طرح سے پھر ہم نے پڑھا تھا فطرتی سنتیں، فطرتی سنتیں پڑھی ہم نے. اور اس طرح سے ہم نے پڑھا تھا، اس کے بعد پھر ہم نے پڑھا تھا کہ نا کیا چیز گندی ہوتی ہیں، کیا چیز پاک ہیں، اور کس طرح پاک کرنا وغیرہ. اب باقی ہمارے پاس وضو کے مسائل، وضو کا بیان، وضو کی شرائط، وضو کے فروض، وضو کے واجبات، وضو کسے ٹوٹتا ہے، اور اس طرح سے غسل کے متعلق، غسل کا طریقہ، غسل کے واجبات، غسل کے فرائض، غسل کی شرطیں، غسل کس سے واجب ہوتا ہے. اس طرح سے باقی ہے ابھی. اور حیض و نفاس کا خون، حیض و نفاس کے مسائل، حیض و نفاس کے مسائل، یہ تین اہم مسائل باقی ہے، تین اہم مسائل باقی ہیں، وضو، غسل اور حیض و نفاس کا. اور کچھ مسائل بیچ میں آتے ہیں، جیسا کہ نا مسح کرنا، ساکس پہ مسح کرنے کا مسائل، مسح خفین کے مسائل ہے، اور اس طرح سے ہلکے سے کچھ مسائل وہ بھی انشاءاللہ آئیں گے بیچ میں انشاءاللہ. تو ابھی ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. تقریباً ٹائم باقی ہے، 5 منٹ باقی ہے، 5 منٹ پڑھ لیں گے کچھ وضو کے مسائل. وضو کے معنی کیا ہیں، وضو کی لغوی تعریف، وضو کی لغوی تعریف، وضو کی لغوی تعریف انشاءاللہ. نہیں وضو کے مسائل ہلکے سے پڑھ لیں گے شروع میں، جو آسان ہے، بالکل یعنی بالکل آسان ہے انشاءاللہ. 5 منٹ باقی ہے، ٹائم باقی ہے نا، ٹائم کے لیے نا. وضو کی لغوی تعریف. طيب وضو کی لغوی تعریف کیا ہے؟ خوبصورتی اور پاکی کو کہتے ہیں، خوبصورتی اور پاکی کو کہتے ہیں وضو. تو یہ وضو کے معنی، لغوی معنی، لغوی. اور ہم نے پہلے پڑھ لیا کہ کیا مطلب ہے لغوی معنی کے اور شرعی معنی میں، اور دونوں میں کیا فرق ہے، دونوں میں کیا فرق ہے. تو خوبصورتی اور پاکی کو کہتے ہیں کس کو؟ وضو کے لغوی معنی، ٹھیک ہے نا. الوضاء روشنی، خوبصورتی، ٹھیک ہے نا، یہ وضو کے لغوی معنی. اس طرح سے وضو کی شرعی تعریف کیا ہے؟ وضو کی شرعی تعریف تعبد الہی کے خاطر، یعنی اللہ کے خاطر مخصوص انداز میں مخصوص اعضاء جسم کو پاک پانی سے دھونا. تعبد الہی کے خاطر مخصوص انداز میں مخصوص اعضاء کو اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے خاطر مخصوص انداز میں مخصوص اعضاء کو، مخصوص انداز، مخصوص طریقہ، مخصوص اعضاء کو، یعنی ہاتھ، پیر، اور اس طرح سے کیا ہے
ہاتھ پیر وغیرہ، جسم مقصود آ جائے جسم کو پاک پانی سے دھونا، یہ کیا ہے؟ یہ وضو ہے. یہ کیا ہے؟ وضو ہے. صحیح. وضو کی فضیلت کیا ہے؟ وضو کی فضیلت، پہلی چیز وضو گناہوں اور غلطیوں کا کفارہ ہے. وضو گناہوں اور غلطیوں کا کفارہ ہے. وضو کیا ہے؟ گناہ اور غلطیوں کا کفارہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے وضو کیا اور خوب اچھی طرح وضو کیا تو اس کے جسم کے سارے گناہ نکل جائیں گے، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جائیں گے گناہ. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. صحیح. صحیح. تو وضو کے بہت بڑے اس کے فضائل ہیں. اس طرح سے وضو اللہ تعالیٰ کی محبت کا سبب ہے. وضو کیا ہے؟ اللہ کی محبت کا سبب ہے. اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین ویحب المتطہرین. تو وضو سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا ہی سبب ہے. اس طرح سے وضو امت محمدیہ کی نشانی ہے، اس اعتبار سے کہ قیامت کے دن آتے ہوئے ان کے چہرے وضو کرنے والے جگہوں سے چمکتے رہیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ وضو کیا ہے؟ امت محمدیہ کی نشانی ہے، ہماری امت کی نشانی ہے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی ہے. تو قیامت کے دن یہ کیا ہوں گا؟ قیامت کے دن وضو کے اعضاء، وضو کے پارٹس کیا ہوں گے؟ چمکتے رہیں گے. کیا ہے؟ چمکتے رہیں گے. اور یہی نشانی سے اللہ کے رسول کیا کریں گے؟ پہچانیں گے اپنی امت کو. اور یہی نشانی سے اللہ کے رسول اپنی امت کو پہچانیں گے. ٹھیک ہے نا؟ اس طرح سے کیا ہے؟ وضو مومنوں کی نشانی ہے نا. یہ واضح ہے نا، وضو کیا ہے؟ مومنوں کی نشانی ہے دنیا اور آخرت میں. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن، ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن. اور وضو کی حفاظت اور وضو کی پابندی سوائے مومن کے علاوہ اور کوئی نہیں کرتا. تو وضو مومن لوگ کرتے ہیں. تو مومنوں کی خاص صفت کیا ہے دنیا میں؟ دنیا میں کہ وہ ہمیشہ وہ کیا ہوتے ہیں؟ باوضو ہوتے ہیں. وہ کیا ہوتے ہیں؟ باوضو ہوتے ہیں. تو وضو کی حفاظت مومن ہی کرتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ تو یہ وضو کے فضائل ہیں، وضو کے فضائل ہیں. تو یہ اور فضائل بہت سے ہیں، لیکن یہ کچھ ہم نے ذکر کیے 5 اہم فضائل یا جو ہم ذکر کیے، لیکن عام طور پر فضائل اور بہت سے ہیں. فضائل اور کیا ہیں؟ بہت سے ہیں. طيب چیئر کا وضو کیا کیا؟ چیئر پہ بیٹھ کے سونے سے وضو ٹوٹتا کیا؟ کیا چیئر پہ بیٹھنے سے، چیئر پہ بیٹھ کے سونے سے وضو، ہاں نہیں نہیں سونے سے آنے، اچھا سونے سے آنے، نیند سے آنے، نیند سے یہ آگے آئیں گا انشاءاللہ. نیند نعم ٹھیک ہے. کون سی نیند سے وضو ٹوٹتا ہے یہ آگے آئیں گا انشاءاللہ. کون سی نیند سے وضو ٹوٹتا ہے یہ آگے آئیں گا انشاءاللہ. آگے پڑھیں گے انشاءاللہ کہ کون سی نیند سے وضو ٹوٹتا ہے. صحیح. وضو کا حکم کیا ہے؟ وضو کا حکم کیا ہے؟ وضو کا حکم کیا ہے؟ وضو واجب ہے. صحیح. وضو کبھی واجب ہوتا ہے اور کبھی سنت ہوتا ہے. وضو کبھی واجب ہوتا ہے اور کبھی ہوتا ہے سنت. وضو کبھی ہوتا ہے واجب اور کبھی ہوتا ہے سنت. وضو واجب کب ہوتا ہے؟ وضو واجب ہوتا ہے پہلی محدث کو نماز کے لیے. وضو واجب ہے کس کے لیے؟ محدث کو، جب وہ نماز پڑھنے کے لیے. جو کیا مطلب محدث کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب محدث کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے پڑھا محدث کا مطلب، ہم نے پہلے پڑھا کہ جس پر کیا ہو، جس پر حدث لاگو ہو، جس پر کیا ہو، حدث لاگو ہو اور طاری ہو. تو اس کے لیے نہیں غسل واجب نہیں، غسل نہیں بلکہ غسل یا وضو دونوں سے ایک واجب ہو. محدث پر یا تو غسل واجب ہوتا ہے یا تو وضو، دونوں سے ایک واجب ہوتا ہے. تو اگر کوئی چیز محدث ہے اور وہ چاہتا ہے کہ نماز پڑھے تو اس کو وضو کرنا ضروری ہے. اس طرح سے طواف کے لیے ضروری کہ انسان کیا کرے؟ وضو کرے. تو بغیر طواف کے وضو کرنا صحیح نہیں. لیکن سعی کے لیے ضروری ہے نہیں، سعی کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن طواف کے لیے ضروری ہے. طواف کے لیے ضروری ہے. ٹھیک. اس طرح سے قرآن چھونے کے لیے ضروری ہے. قرآن چھونے کے لیے
وضو کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے. قرآن چھونے کے لیے وضو کرنا لازمی ہے اور ضروری ہے. طيب وضو تو یہ تین جگہوں پر، یہ تین جگہوں پر یا تین کاموں سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے. محدث کو نماز پڑھنے سے پہلے، طواف کے لیے، اور قرآن چھونے کے لیے. یہ بہت ضروری بات ہے. پلیز ایکسپلین شیخ. صحیح کا صحیح کے لیے وضو ضروری نہیں ہے. صحیح کرنے کے لیے وضو ضروری نہیں ہے. یعنی کیا مطلب؟ اگر صحیح کے دوران اگر آپ کا وضو ٹوٹ جائے تو پھر وضو کرنا ضروری نہیں ہے. جا کے جلدی سے نہیں، آپ صحیح مکمل کر لیں بغیر وضو کے، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے نا؟ نہ اس طرح سے اگر حج کے دوران، حج میں حائضہ عورت صحیح کر سکتی ہے. حائضہ عورت یعنی اگر حج میں حائضہ عورت کیا کر سکتی ہے؟ صحیح کر سکتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن عام طور پر یعنی حائضہ عورت کے لیے عمرہ صحیح نہیں ہے اگر وہ حیض کی عورت میں، اگر وہ حیض کی حالت میں ہو، اس لیے کہ طواف ضروری ہوتا ہے. لیکن حج کے دوران صحیح الگ ہے اور صحیح الگ ہے. صحیح کیا ہے؟ صحیح نہیں معلوم. صحیح یعنی بس یعنی صحیح وہ ہوتے ہیں صفا مروہ کے درمیان. صحیح بولتے ہیں، چلنے کو بولتے ہیں صفا اور مروہ کے درمیان. ذرا تیز چلنا صفا اور مروہ پہاڑ کے درمیان. تو عمرے میں دو اہم کام ہیں. عمرے میں اہم دو کام ہیں، ایک ہے طواف اور ایک سعی. طواف اور ایک سعی. نعم. نعم. طيب تو وضو واجب ہوتا ہے ان تین جگہوں سے، ان تین امور سے پہلے: نماز پڑھنے سے پہلے، طواف سے پہلے، اور 1 پوائنٹ میں 1 ورڈ کا کمی نہیں کیا ہے. نعم. محدث مطلب جو انسان پر حدث طاری ہے، جو انسان پر حدث طاری ہے، یعنی جو انسان کو غسل یا وضو کرنا ہے. جو انسان کو غسل یا وضو کرنا ہے. ہم نے بیان کیا کہ حدث کا مطلب کیا ہے. حدث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان پر ایسی چیز طاری ہو جائے جو انسان کو روکتی ہے نماز پڑھنے سے یا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، جب تک کہ وہ وضو یا غسل نہ کر لے. جب تک کہ وہ غسل یا وہ وضو نہ کر لے. تو کچھ چیزوں سے انسان پر بڑا حدث آتا ہے اور کچھ چیزوں سے انسان پر یعنی آتا ہے چھوٹا حدث. حدث دو ٹائپ کے ہیں: بڑا حدث اور چھوٹا حدث. تو اگر انسان نے کچھ ایسے کام کیے تو اس پر بڑا حدث آتا ہے. تو اگر اس پر انسان پر بڑا حدث آ گیا ہے تو اسے غسل واجب ہوگا، تو اسے غسل کرنا واجب ہوگا. لیکن اگر اس پر چھوٹا حدث اگر آ گیا تو اسے وضو کرنا ضروری ہوگا نماز پڑھنے سے پہلے. تو یہ ہوتا ہے محدث. نعم. قرآن کو ٹچ کرنا منع ہے بغیر وضو کے، الا کہ اگر کوئی حائل ہو، کور ہو، کوئی چیز ہو تو اسے کر سکتے، لیکن ڈائریکٹ حرام ہے. منع ہے یعنی کیا؟ بغیر وضو کے منع ہے. بعض نے کہا کہ جائز ہے، بعض نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹچ کر سکتے، لیکن یہ ضعیف ہے. بلکہ واضح حدیث ہے وَلَا يَمُسُّ الْقُرْآنَ مُصْحَفَ إِلَّا طَاهِرًا. صحیح حدیث میں آتا ہے کہ قرآن کو طاہر انسان اسے چھوئے گا نا. تو یہ تین جگہوں پر کیا ہوگا؟ تین جگہوں پر وضو کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. تب جلدی پڑھ لیں گے کہاں کہاں کرنا سنت ہے. 6 جگہ. وہ پہلے ہے اذان دینے کے لیے. اگر کوئی شخص مؤذن ہے تو اذان دینے سے پہلے یعنی وضو کرنا سنت ہے. کہ اگر مؤذن ہو تو اس کو اذان دینے سے پہلے وضو کرنا یعنی افضل سنت ہے. ہر نماز کے لیے اگر وہ وضو سے ہو، ہر نماز کے لیے اگر وہ وضو سے ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ ہر نماز کے لیے کر سکتے ہیں. آپ ہر نماز کے لیے آپ کر سکتے ہیں وضو، یہ سنت ہے. یعنی آپ کا پہلے سے وضو ہے لیکن آپ ابھی مغرب میں وضو کیے، عشاء آ گئی اور آپ کا وضو باقی ہے، تو اگر آپ پھر سے وضو کریں اچھی بات ہے، نہیں کرے کوئی مسئلہ نہیں. بنا وضو کے قرآن ٹچ نہیں کر سکتے. ابھی ہم نے کہا نا، ابھی ہم نے کہا کہ بنا وضو کے قرآن ٹچ کرنا منع ہے صحیح قول کے مطابق. نابالغ بچے کو قرآن چھونے کے لیے، تو قرآن چھونا نابالغ بچے کے لیے جائز ہے. نابالغ بچہ، یہ علماء نے کہا کہ اگر بچہ نابالغ ہو، چھوٹا بچہ ہو، بالغ نہیں ہوا، تو وہ بغیر وضو کی بھی کیا کر سکتا؟ وہ بغیر وضو کی بھی کیا کر سکتا؟ قرآن کو چھو سکتا ہے. نابالغ بچہ خالی. حید کی عورت گلوز پہن کر کر سکتی ہے. نعم کر سکتی ہے، کوئی مثال.
قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن چھونے کے لیے، پڑھنے کے لیے، قرآن چھونے کے لیے، پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے. قرآن دینا منع ہے، غیر مسلم کو قرآن دینا منع ہے، بلکہ آپ غیر مسلم کو دیں گے، وہ دیں گے، تفسیر دیں گے، ترجمہ. صرف خالص قرآن دینا منع ہے، غیر مسلم کو صرف قرآن دینا منع ہے، بلکہ اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے، اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے، اس کو عربی نہیں آتی، کیا فائدہ ہے اس کو دے کے قرآن؟ آپ اس کو غیر مسلم کو دیں گے، قرآن کا وہ دیں گے، تفسیر دیں گے، ترجمہ، تو وہ دینا جائز ہے، وہ پڑھے گا، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن غیر مسلم کو خالی خالی قرآن دینا یہ منع ہے. نہ وہی یعنی تفسیر ترجمہ منع ہے، یعنی جائز ہے، تفسیر وغیرہ جائز ہے. اس طرح سے دوبارہ ہم بستری یعنی ہم بستری کرنے سے پہلے اگر کسی انسان نے رات میں ہم بستری کی اپنی بیوی سے، ہو جاتا ہے کہ پھر سے کرے، تو اچھی بات ہے، یہ سنت ہے کہ کیا کرے، دوبارہ کرنے سے پہلے کیا کرے، پہلے وضو کر لے تاکہ طاقت آئے اور نشیط رہے وہ. نہ طیب طیب سوالات ٹھیک ہے، تو پر ابھی دیکھتا ہوں سوالات، اس کی میں ختم کر لوں. جب بھی انسان کو کھانا اور پینا اور سونے سے پہلے، یعنی اگر کسی انسان نے کیا کیا، ہم بستری کی، ہم بستری کی، تو وہ اگر وہ چاہتا ہے کہ نا وہ، اور اس نے ہم بستری کی، تو وہ ابھی جنبی ہو گیا، انسان جنبی ہو گیا، ٹھیک ہے نا، تو اس پہ جرم لاحق ہو گیا اس پر، تو وہ انسان جنوب ہے، وہ انسان کیا ہے، وہ انسان جنوب ہے، یعنی اس نے ہم بستری کی اور اس پر ابھی غسل واجب ہو گیا اس پر. تو لیکن وہ اسے ابھی غسل ضروری نہیں ہے، غسل واجب جب ہوگا نماز پڑھنے سے پہلے، نماز پڑھنے سے پہلے غسل واجب ہے. تو لیکن ابھی چاہتا ہے کہ وہ ابھی کیا کرے، یعنی وہ ابھی کھانا کھائے یا پانی پیے یا وہ سو جائے، تو اچھی بات ہے کہ کیا کرے، وہ پہلے وضو کر لے، کیا کر لے، وہ پہلے وضو کر لے، ٹھیک ہے نا. طيب انشاءاللہ، تو یہ اس پر انشاءاللہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں طيب آپ لوگ سوال